جو موجودہ حکومت ہے وہ ابھی تک یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جی گولیاں لگی نہیں ہیں. وہ پچھلے دنوں ویسے ڈاکٹر صاحبان نے دکھا دیا تھا. تو میں نے پچھلے دنوں میں اور چوہے صاحب کٹھے پروگرام کر رہے تھے. میں کہا یہ شہید ارشد شریف کو مر کے یہ جو ہے اپنی شہادت ثابت کرنا پڑی, اور یہ ثابت کرنا پڑا کہ مجھے میری جان کو خطرہ تھا, اور آپ کو یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کا سامنا کر کے یہ ثابت کرنا پڑا کہ میری جان کو واقعی خطرات ہیں اور یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے تو پہلے پتا تھا, ایک پہلا منصوبہ بنا تھا, وہ میں نے جون کے اندر اس کے اوپر پبلک جلسوں میں بتایا کہ بند کمروں میں فیصلہ ہوا ہے کہ مجھے مارنے کا, اور میں نے پھر ایک ٹیپ بھی بنائی, میں نے باہر رکھی کہ کون سے وہ لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے. اس کے بعد انہوں نے پلان بی پہ آ گئے. انہوں نے سوچا کہ اگر مجھے ویسے ماریں گے تو وہ ان کے اوپر آ جائے گا. انہوں نے پھر یہ دینی انتہا پسند سلمان تاثیر ٹائپ کا پلاننگ کی. پہلے انہوں نے ایک ویڈیو نکالی, اور وہ ہمیں پتہ کہ کس نے نکالی تھی, کس ایجنسی کے ذریعے نکلی. اس میں توڑ موڑ کے بتایا گیا کہ جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی, یا پتہ نہیں توہین رسالت کر دی. اس کے بعد اس کو ایک ان کا جو ایجنسیز کے ساتھ آدمی اٹیچڈ ہے, وقار ستی ہے جو بھی اس کا نام ہے, اس نے اٹھایا. ہمیں سارا فالو کر رہے تھے ہم. پھر یہ دونوں مریم نے اور جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی. پی ٹی وی کے اوپر 4 دن چلا کہ عمران نے کیسے توہین کیا. یہ ساری گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی تھی کہ آخر میں کہیں گے جی دینی انتہا پسند نے مار دی. اور میں نے پھر 2 جلسوں میں, ساری 24 کو جلسہ تھا سپٹمبر میں رحیم یار خان, اور 7 اکتوبر کو جلسہ تھا میاں والی میں. ان دونوں جلسوں میں میں نے بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے, اور یہی پلان وزیر آباد میں تھا. اچھا خان صاحب, پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران آپ نے دیکھا ملکی سیاست کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ساری سیاست, سارا میڈیا, پورا پاکستان ایک سمری کے پیچھے لگا ہوا ہے. سمری رات کی چلی گئی ہے. آج خبریں آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اتحادیوں سے کوئی مشاورت بھی کر لی ہے, اور اگلے 12-24 گھنٹے کے دوران وہ فائنل کر دیں گے کہ آئندہ جو تعیناتیاں ہونی ہیں آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی, وہ ہو جائیں گی. آپ تسلسل کے ساتھ سوال اٹھاتے آ رہے ہیں میرٹ کا. آپ کے نزدیک میرٹ کیا ہے؟ دیکھیں, ہر ادارہ, دنیا میں ہر ادارہ اس کی کامیابی ہوتی ہے میرٹوکریسی. ملک وہ آگے بڑھتا ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا نیوزی لینڈ جس کی کوئی 60-70 لاکھ آبادی ہے, وہ ہندوستان کو ہرا سکتا ہے جس کا 1.25 ارب لوگ ہیں, کیونکہ نیوزی لینڈ کا جو میرٹ کا سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہے. چائنا کی جو رائز ہوئی ہے, یہ جو چائنا اتنا بڑا ایک دم ایمرج کیا 30 سالوں میں, چائنا کا جو میرٹوکریسی کا نظام ہے وہ دیکھنے والا ہے. ان کی جو کمیونسٹ پارٹی سے کیسے وہ نیچے سے میرٹ کو کرتے کرتے اوپر لے کے آتے. تو آپ اگر ایک ادارے سے میرٹ ختم کرتے ہیں, آپ ادارہ ختم کر دیتے ہیں. یہ شریف خاندان کی اور زرداری کی, ان خاندانوں کی, ان کی جو خاص چیز تھی, انہوں نے جو ملک کو ڈیمیج کیا, انہوں نے میرٹ ختم کر دی. اپنے خاندان کے لوگوں کو سارا اپنا ٹبر اوپر بٹھا دیا کہ کوئی میرٹ نہیں ہے. بچے تیار کر دیے, کوئی میرٹ نہیں ہے. جو ان کی پارٹی میں لوگ تھے جن کی صلاحیتیں تھیں, ان کو نہیں لیا اپنے فیملی ممبرز. ان کی پارٹیز بھی سکڑ گئی. آج چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں, اور اس لیے صاحب آپ اکٹھے ہو کے سارے ملے ہوئے میرے خلاف, کیونکہ ان کی پارٹیز میں اب دم ہی نہیں لڑنے کا. دوسری طرف ادارے جو انہوں نے کیے, اداروں کے اوپر اب نیب پہ کون سا آدمی لے کے آئے جو ان کے کرپشن کیسز ختم کر رہا ہے, ایف آئی اے میں کون لے کے آئے جو یہ شہباز شریف کے کرپشن کیسز ختم کر رہا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں جو آپ کے لیے سہولت بنے, سارا سسٹم ادارے تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے, میں صرف پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ آپ کو اب اس کی ایک ادارہ بچا ہوا ہے, فوج. بڑی کوشش کی نواز شریف اپنے آرمی چیف چوز کرتا تھا, وہ آرمی چیف, کیونکہ فوج کا ادارہ انٹیکٹ ہے, وہ اپنے ادارے سے ایک لمٹ تک اگر وہ نواز شریف کے ساتھ چلے بھی, وہ اس سے آگے جا نہیں سکتا کیونکہ ادارہ انٹیکٹ ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جو بھی نواز شریف اتنی دیر کے اڑ کے اپنا آدمی لے کے آئے گا, جس کو بھی وہ چوز کرے گا, وہ پہلے دن سے کنٹروورشل ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس کا آدمی ہو جائے گا نواز شریف کا. وہ اور بات ہے کہ وہ جس طرح ماضی میں جو فوج کا جب آرمی چیف آتا ہے تو وہ پھر ایک انسٹیٹیوشن کی جو اس سے باہر نہیں نکلتا,
یعنی اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا فیور کسی کو کرنا، لیکن اس کی پوری کوشش ہے کہ اپنا آدمی لے کے آئے۔ خان صاحب ٹاپ جو 6 سینئر موسٹ جنرلز ہیں ان کے نام چلے گئے، ان میں سے 2 کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا، تو خدشہ کیا ہے آپ کو؟ مجھے صرف خدشہ یہ ہے، پہلے تو میں آن پرنسپل کہ ایک آدمی جو مفرور، جو اس ملک سے کرپشن میں پہلے نہیں بڑے کرپشن کے کیسز ہیں، عدالت اس کو سزا دیتی ہے، جی آئی ٹی بیٹھتی ہے، سپریم کورٹ یعنی اتنی دیر کے بعد سزا ملتی ہے، جھوٹ بول کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ میری سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا یہ کوالیفائڈ ہے ملک کا یہ سب سے نیشنل سیکیورٹی کا امپورٹنٹ ادارہ اس کے ہیڈ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ کہیں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک کی جب آپ اخلاقیات تباہ کر دیں، اصل میں ملک تباہی ہوتا ہے جب آپ اس کی مورالٹی تباہ کر دیں۔ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ آدمی باہر بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، میرا سب سے پہلے۔ سیکنڈلی، جو وہ فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کی بہتری میں نہیں کرے گا۔ انہوں نے آج تک کوئی بھی اپوائنٹمنٹ پاکستان کی بہتری کے نہیں کی۔ جب پنجاب پولیس کے اوپر ایک لاہور ہائی کورٹ نے 93 کے اندر 1993 میں جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کرپٹ ہے، تو آئی جی عباس خان نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا کہ انہوں نے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا اور پھر کہا کہ مجرموں کو بھرتی کیا پولیس کے اندر۔ یہ 93 کی رپورٹ ہے۔ تو وہ لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں کیا، یہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ اور میں اس لیے اس کا جو موٹو ہے، جو اس کی نیت ہے، میں اس کے اوپر شک کر رہا ہوں کہ اس نے اس لیے نہیں کرنا کہ آرمی چیف بنانا ہے جو کہ پاکستان کی یا ادارے کی بہتری کرے۔ وہ اپنی ذات کے اوپر سوچ رہا ہے کہ وہ کیسے عمران خان کو کونے سے لگائے گا، کیسے وہ اس کو ڈسکوالیفائی کروائے گا، کیسے اس کی یعنی جو ہمارے سے ہوا ہے اس دور میں 6 مہینے میں، ہمیں تو انہوں نے اس طرح رکھا ہے جس طرح کوئی بیرون ملک دشمن ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ میں اپنا آدمی لے کے آؤں گا جو کہ پورا عمران خان کو اور یہ پی ٹی آئی کو کیسے ختم کرے گا۔